بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 5ویں کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا سبق نمبر 3 بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج جو ہم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے، تو اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے چیپٹر کی جو ہے پورے لیسن کی ریڈنگ کر دی تھی، پڑھ دیا تھا، ایکسپلین بھی کر دیا تھا اور ہم نے الفاظ معنی بھی کر لیا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں جو ہم سوچیے، بتائیے اور لکھیے، جو ہے یہاں پر دیکھیے سوال جواب ہیں، یہ سوالات ہیں 6، تو اس کے جوابات میں نے ریڈی کر دیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سوال جواب کریں گے، باقی کے جو سارے کام ہیں ساری ایکسرسائز کریں گے ہم۔ تو پہلا سوال ہمارا ہے بی بی فاطمہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو دیکھیے جواب، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور ان کے بچوں کے نام بتائیے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں کے نام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا سوال ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے کیا کیا کام کرتی تھیں؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے تمام کام خود ہی کیا کرتی تھیں، جیسے کھانا پکانا، برتن صاف کرنا، جھاڑو دینا، غلہ صاف کرنا اور آٹا پیسنا وغیرہ۔ چوتھا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خدمتگار کے پا لینے سے زیادہ بہتر کیا بات بتائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خدمتگار کو لینے سے زیادہ بہتر یہ کلمات سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھنے کے لیے کہا۔ پانچواں سوال ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو کیا تعلیم دیا کرتی تھیں؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیا کرتی تھیں۔ چھٹا سوال ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں زندگی صبر و سکون کے ساتھ گزارنی چاہیے، اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، زندگی کے ہر حالات چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے، مشکل حالات ہوں، ہر حال میں خدا کا شکر ہمیشہ بجا لانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا کویشچن دیکھتے ہیں ہم۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ تو یہ لفظ دیے میں، تو ان لفظوں کو بھرنے خالی جگہوں میں۔ بہترین، سردار، محنتی، فاطمہ، عورتوں، صحابیوں۔ تو پہلا پڑھ رہی ہوں میں، دیکھیے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک، عبادت گزار اور بہت محنتی خاتون تھیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی جنت میں جو بھی عورتیں ہوں گی ان سب کی سردار جو ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ ان کی والدہ کا نام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک، عبادت گزار اور محنتی خاتون تھیں۔ وہ دن اور رات کے زیادہ تر حصوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں۔ انہوں نے بہت سادہ زندگی گزاری۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے، اوپر کے جملوں میں جن لفظوں کے اوپر لکیر کھینچ دی گئی ہے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسم کے لیے استعمال ہوئے۔ تو ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ضمیر کہتے ہیں، یعنی نام کی جگہ اس استعمال ہوتے ہیں نا، تو ان کو ضمیر کہتے ہیں۔ آپ بھی سبق سے ایسے 3 جملے تلاش کر کے لکھیے جن میں اسم کی جگہ ضمیر کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، ان کی والدہ کا نام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تو ان جو بی بی فاطمہ کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ ان کے بچوں میں حضرت حسن، حضرت حسین اور زینب مشہور ہیں، تو یہ یہاں پر بھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان استعمال ہوا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا وہ اور ان کے بچے فاقہ سے ہیں، وہ اور ان کے بچے یعنی وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچے، یہ بھی بی بی فاطمہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔
تو یہاں جو کسی بھی نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں وہ لفظ وہ ضمیر کہلاتے ہیں، جیسے یہ، ان، ان، اس، ٹھیک ہے نا، یہ سارے الفاظ ہوتے ہیں ضمیر۔ اب دیکھیے ان لفظوں سے جملے بنائیے اور خالی جگہوں میں لکھیے۔ تو یہاں پر یہ لفظ دیے میں ان کے جملے بنانے، تو دیکھیے میں نے جملے بنا دیے آپ لوگوں کے لیے۔ تو آپ لوگ بس میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کر دیا کریے، کیونکہ چینل سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز وہ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ اب دیکھیے ہم یہاں پر دیکھیے یہاں پر یہ الفاظ ہیں ان کے جملے۔ نیک، ہم سب کو اپنی زندگی میں نیک کام کرنے چاہیے۔ تو یہاں پہ دیکھیے نیک کا استعمال ہوا ہے۔ سردار، ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے۔ سفر، ہر انسان زندگی میں سفر کرتا ہے، ہر انسان کرتا ہے نا، کہیں چھوٹا کرتا ہے کوئی بڑا، لیکن سفر ضرور کرتے ہیں۔ خدمت گار، اولاد کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کا خدمت گار بن کر رہنا چاہیے۔ برتن، گھر کے برتن سلیقے سے رکھے ہیں۔ شرم، شرم عورتوں کا قیمتی زیور ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے۔ تو اس سے پچھلے والا جو سبق تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا نا، اوپر نیچے سیدھا الٹا، تو متضاد جو الٹے لفظ کو کہتے ہیں، ضدیں ہوتی ہیں، انگلش میں ہم اپوزٹ ورڈ کہتے ہیں، ہندی میں ولوم شبد، تو اردو میں ہم کہتے ہیں متضاد۔ تو ان لفظوں کے جو ہمیں متضاد لکھنے ہیں، دیکھیے چھوٹی کا بڑی، نیک بد، پاس دور، بہترین بدترین، غریب امیر، صاف گندا، رونا ہنسنا، ایمانداری بے ایمانی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ الٹے لفظ آپ لوگ اچھی طرح سے سن کر یاد کر لیں گے۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں، نیکسٹ پیج پر دیکھیے یہاں پر ہمیں کالم اے الف اور بے کالم کے صحیح حصوں کو ملا کر جملے مکمل کرنے، جملے مکمل کیجیے۔ الف اور بے میں دیکھیے کالم بنے ہوئے، تو یہاں پر دیکھیے تو دیکھیے یہاں پر میں نے نمبر لکھ دیے ہیں، اس کے اکارڈنگ اس طرف بھی نمبر لکھ دیا۔ دیکھیے یہاں پر پہلا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، دیکھیے پہلا نمبر ڈالا ہے میں نے۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے، تو جب بھی حضور کا نام آئے تو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کیجیے۔ تیسرا ہے سوال، مطلب تیسرا جملہ ہے بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے، اب اوپر یہ آپ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے۔ اب اگلا ہے چوتھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خدمت گار طلب کرنے والی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی سے فرمایا بیٹی صبر کرو، دیکھیے چوتھا۔ اس کے بعد پانچواں ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیا کرتی تھیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے پانچواں ففتھ لکھ دیا ہے میں نے، تو آپ لوگ دیکھ لیں گے نمبر کے اکارڈنگ جوڑ لیں گے، صحیح جملے ملا لیں گے، سامنے صحیح جملہ لکھ لیں گے۔ اب اگلا دیکھیے نیچے دیے گئے جملوں میں محاورے الگ کر کے لکھیے۔ تو محاورے ہمیں بتانا ہے ان جملوں میں، انہوں نے اپنے ایثار اور قربانی سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا، تو محاورہ ہے دل موہ لینا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، دنیا سے رخصت ہونا، ٹھیک ہے۔ اب اگلا ہے محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے، تو محاورہ ہے محنت سے جی چرانا، ٹھیک ہے۔ اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں، تو دیکھیے یہاں پر سواد لکھا ہے، تو دیکھیے یاد کیجیے یہ لکھا ہے سواد، اس طرح لکھا ہوا ہے نا سبق میں جگہ جگہ یہ ریا اور اس طرح سواد، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر جو یہ لگاتے ہیں، نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت کے طور پر لکھا جاتا ہے، تو یہ صرف علامت ہے، تو اس کو آپ لوگ پورا لکھیں گے اور پورا پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو ثواب بھی جو ہے پورا ہی ملے گا۔ تو مطلب کوشش کیا کریں کہ ہم جو ہے ہمیشہ اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا کریں، ہے نا۔ اب یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عنہا کے علامت کے طور پر صحابیوں کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے،
تو یہ بھی علامت کے طور پر لکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اس طرح پورا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مطلب مرد ہیں تو انا، اور عورتیں ہوں گی تو انہا، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی علامت ہے، تو اس طرح پورا پڑھا کریں گے ہم۔ دیکھیے بلند آواز سے پڑھیے اور خشکت لکھیے، تو پچھلے اسباق میں بھی میں نے بتلا دیا تھا آپ لوگوں کو، خشکت کا مطلب ہوتا ہے اچھی لکھائی، تو ہمیں یہاں پر اچھی لکھائی لکھنی ہے۔ اگر آپ کی پریکٹس اچھی ہے تو ڈائریکٹ بک میں لکھیے، اگر نہیں ہے تو کاپی میں پریکٹس کر کے یہاں لکھیے گا۔ یہاں پر دیکھیے میں بلند آواز سے یہ الفاظ پڑھ دے رہی ہوں، تو آپ لوگ اس کو بھی اچھی طرح سے پڑھ لیجیے گا۔ تو یہ دیکھیے عبادت گزار، تو یہاں پر آپ کو لکھنا ہے عبادت گزار، خواہش، صحابی، حضرت، سائل، سین الف سا اور یہ حمزہ لا، ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگ یہاں لکھ لیں گے عبادت گزار، خواہش، صحابی، حضرت، سائل، یا ایسے لکھ لیں گے یا ایسے لکھ لیں گے، عبادت گزار ایسے لکھ لیں گے، عبادت گزار، خواہش اس طرح لکھ لیں گے، یا صحابی ہے نا، یا اس طرح لکھ لیجئے، دونوں ہی ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے کر لیجئے گا۔ اور خشکت کا مطلب اچھی لکھائی، تو اپنی لکھائی کی اچھی طرح سے پریکٹس کر لیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگ رہی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، کیونکہ ہم اپنی یہ ویڈیو یہیں پر مکمل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیپٹر ہمارا یہیں پر مکمل ہو گیا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ جو ضرورت مند بچے ہیں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہماری اگلی ملاقات جو اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔